اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ عزیز ساتھیوں اور جوانان عزیز، ہماری گفتگو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے ذیل میں تھی، اور کچھ مطالب ہم نے مختلف تفاسیر سے اس آیت کے ذیل میں ہم نے بیان کیے، اور عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور جو لوگ بھی میری اتباع کرنے والے ہیں، میں خود اور جو لوگ میری اتباع کرنے والے ہیں، سب بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وسبحان اللہ، اور اللہ بے عیب و نقص ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ بصیرت دین میں ایک اہم ترین موضوع ہے، قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے، روایات کے اندر بصیرت کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بصیرت اگر انسان کے اندر نہ ہو تو صحیح معنوں میں انسان دیندار نہیں بن سکتا۔ حقیقی دیندار وہ ہے جس کے اندر بصیرت ہو، اور دیندار انسان ہی اصل میں بابصیرت انسان ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم مختصراً عرض کریں گے کہ موانع بصیرت کیا ہیں اور کس طرح سے بصیرت کو ہم بڑھا سکتے ہیں، قرآن مجید میں بصیرت کے حوالے سے کس طرح سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ بصیرت کا منبع دین ہے، تقوی ہے۔ اگر انسان باتقوی ہو، دیندار ہو، تو اس کے اندر بصیرت ایجاد ہوگی۔ یعنی فقط اگر ہم یہ سمجھیں کہ اخبارات کا پڑھ لینا، بی بی سی کا سن لینا، سی این این کا سن لینا، دنیا کے آرٹیکلز پڑھ لینا، اس سے ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں۔ بعض دفعہ یہی خبریں اور اخبارات انسان کی بصیرت کو کم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بصیرت ایک خاص چیز ہے، بصیرت ایک نور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان مومن کو عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر ہے کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔ عام لوگ عام آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اپنے نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، 2 آنکھیں سر میں اور 2 آنکھیں دل میں۔ اللہ نے سر کی آنکھوں کو تمام انسانوں کے لیے کھول دیا جو بینا ہے، لیکن دل کی آنکھوں کو صرف ان کے لیے کھولا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت و مودت دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل کی آنکھوں کو کھول دیا ہے، پس ان کی 4 آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باقی دوسرے لوگوں کی صرف سر کی 2 آنکھیں کھلی ہوئی۔ پس یہ جو دل کی آنکھ ہے یہ بصیرت ہے، یہ نور خدا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اسی بصیرت کو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کبھی مقایسہ کر کے کہ ایک مومن جو صاحب بصیرت ہوتا ہے
غیر مومن کے مقابلے میں کیسے ہوتا ہے، کافر کے مقابلے میں کیسے ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا اندھا اور بینا، نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور کیا تاریکیاں اور اندھیرے اور نور اور روشنائی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور کیا سایہ، آرام دہ سایہ اور تند باد جو گرم ہوا ہے، وہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور کیا زندگی اور موت آپس میں برابر ہو سکتے ہیں، زندہ لوگ اور مرے ہوئے لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو صاحبان بصیرت ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بصیرت نہیں رکھتے، یعنی دین نہیں رکھتے، وہ لوگ اندھے ہیں، لیکن جو لوگ دیندار ہیں، صاحبان تقوی ہیں، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بصیر کہا ہے۔ ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ان کی آنکھیں نورانی ہیں، ان کا دل نورانی ہے، لہذا وہ لوگ ظلمت میں نہیں ہیں بلکہ وہ نور میں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ولی خدا بن جاتا ہے بس انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لہذا عزیز جوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کا ولی بن جاتا ہے، ولی کس کا بنتا ہے؟ صاحبان ایمان کا بنتا ہے۔ جب صاحبان ایمان کا ولی بن جاتا ہے تو انہیں ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی یہ بصیرت ہے۔ بس اصل منبع بصیرت کا کیا ہے؟ دینداری ہے، تقوی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی یعنی ایک ایسا ملکہ نفس کے اوپر اس قدر قابو ہے کہ انسان گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا، اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا، کہ تقوی ہے۔ تو جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت ایجاد کر دیتا ہے کہ یجعل لہ فرقانا، وہ حق و باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ ظلمت اور نور میں جو عام لوگ بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے، جب شبہ ایجاد ہوتا ہے، جب فتنہ ایجاد ہوتا ہے تو نہیں سمجھ پاتے کہ حق کہاں پر ہے، جیسے جنگ صفین، جیسے جنگ جمل، جیسے جنگ نہروان، اور بہت سے تاریخی واقعات جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بہت ساری فتنوں کے موقع پر نہیں سمجھ پائے کہ حق کہاں پر ہے۔ حتیٰ کربلا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسی نمایاں ترین شخصیت پلید ترین یزید کے مقابلے میں ہے، لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار تھے۔ عالم اسلام کے بہت جید شخصیات کنفیوژن کا شکار تھیں۔ تو ذہن محترم، یہ کنفیوژن کیوں ایجاد ہوئی؟ اس لیے ایجاد ہوئی کہ وہ حقیقی معنوں میں تقوی نہیں رکھتے تھے، حقیقی معنوں میں دیندار نہیں تھے۔ لہذا جب حقیقی تدین نہ ہو تو بصیرت چلی جاتی ہے، حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتے۔ اور دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی مومن ہوتا ہے، صحیح معنوں میں متقی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے راستہ بناتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے موانع کیا ہیں؟ ذہن محترم، قرآن مجید نے مختلف انداز سے پیش کیا
کہ بعض دفعہ غشاوہ کا لفظ استعمال کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دلوں پہ مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ اسٹیمپ لگا دی۔ مہر لگانے سے مراد یہ کہ اب وہ سمجھ نہیں سکتے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، حق تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی بصیرت ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ان کے کانوں پر پردے ہیں اور ان کے آنکھوں پر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ خداوند عالم نے بعض جگہوں پر اکنہ کا لفظ استعمال کیا، وقر کا لفظ استعمال کیا، صد کا لفظ استعمال کیا، قفل کا لفظ استعمال کیا۔ مختلف تعبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کے لیے استعمال کی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، اور بد عمل اور بے عمل لوگ بھی ہیں جو تدبر نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، پہلی چیز جو ہمیں بتاتی ہے قرآن مجید، جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی بصیرت کو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے اندر بصیرت کو بڑھا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تقوی اور دینداری ہے۔ حقیقی معنوں میں دیندار انسان، خوارج کی طرح کا نہیں۔ جیسے خوارج ایک کھجور کے لیے تو اس کے شرعی مسئلے کو پوچھتے تھے کہ یہ کھجور کھائی جا سکتی ہے جو زمین پہ پڑی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی، لیکن کسی مومنہ عورت کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کا پیٹ چاک کر کے اس کے بچے کو نکال کے قتل کر دیتے ہیں، اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا دین نہیں چاہیے، اس طرح کی دینداری بے بصیرتی ہے۔ خوارج تاریخ میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ جسے ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج بھی عالم اسلام کے اندر ایسے خوارج موجود ہیں، لہٰذا میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ خوارج کی تاریخ ضرور پڑھیں اور یہ جان لیں کہ حقیقی دینداری اور ہے اور جعلی دینداری اور ہے۔ حقیقی دینداری نبوت کے سائے میں ہے، امامت کے سائے میں ہے، ولایت کے سائے میں ہے۔ اگر ولی کو چھوڑو گے تو حقیقی معنوں میں تم کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے۔ لہذا پہلی چیز حصول بصیرت کس طرح سے ممکن ہے؟ تقوی و دینداری کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے اندر ہی سورہ اعراف میں 201 آیت جو دوسرا ذریعہ بصیرت افزائی کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ ہے ذکر خدا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب صاحبان تقوی کے پاس شیطان آ کر انہیں وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر خدا کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ فاذا هم مبصرون، پس وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ صاحبان بصیرت ہو جاتے ہیں، پس ان کو نظر آنے لگتا ہے، انہیں حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، پس صاحبان تقوی کے پاس بھی شیطان آ سکتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب آئے تو ہم کیا کریں؟ ذکر خدا کریں۔ ذکر خدا ایک زبانی ہے، زبان سے سبحان اللہ پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، اور دوسرا عمل سے ہے کہ یہ تقوی کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ اس طرح سے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جب گناہ سامنے آتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا، تو خود بخود اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ بس یہاں پر یہ ذکر عملی ہے، اور جب خدا یاد آتا ہے تو وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز کہ جو انسان کی بصیرت کو بڑھا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ تفکر و تدبر ہے۔ امور میں تفکر و تدبر کرنا، کسی چیز کو بھی سطحی نہ لینا، دقت کرنا۔ جب تک آپ دقت نہیں کرو گے امور کے اندر، تفکر نہیں کرو گے، تدبر نہیں کرو گے، مشاورت نہیں کرو گے جہاں مشاورت کی ضرورت ہے، تو تم کبھی بھی اپنے اندر بصیرت افزائی نہیں کر سکتے، اپنی بصیرت کو بڑھا نہیں سکتے، بصیرت پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا عزیزان محترم،
इसीलिए कुरान मजीद ने कहा कि अफला यतदब्बरून अलकुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या तुम लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? जो लोग तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, उनके दिलों पर ताले लग जाते हैं। उन्हें कुरान नहीं समझ आता, उन्हें हक बात समझ में नहीं आती, उन्हें दीन समझ नहीं आता, उन्हें हक व बातिल में तमीज करना नहीं सूझती। लिहाजा उमूर में तफक्कुर करना बहुत अहम है। अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल बसीर मन समिअ फतफक्कर व नज़र फअबसर, कि बसीर शख्स कौन है, बाबसीरत इंसान कौन है, कि जब किसी चीज को सुनता है तो उसमें गौर व फिक्र करता है। ऐसे ही सुनी सुनाई को कबूल नहीं कर लेता, बल्कि तदब्बर करता है, गौर व फिक्र करता है, तहकीक करता है जो चीज सुनी है। वह नज़र फअबसर, और जब किसी चीज को देखता है तो बसीरत के साथ देखता है, यानी तहकीक के साथ देखता है। लिहाजा इस तरह से दीगर रिवायत में है कि ला बसीरत लिमन ला फिक्र ला, उसके पास बसीरत ही नहीं है जो फिक्र नहीं करता। लिहाजा गौर फिक्र, मुतालियात, दीन का मुतालिया बहुत अहम है। अगर हम दीन का मुतालिया नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बसीरत पैदा नहीं होगी। अगर हम आलमी हालात से आगाह नहीं होंगे, मुल्की हालात से आगाह नहीं होंगे, हमें नहीं मालूम कि इस वक्त इस्तकबार जहानी दुनिया में किन साजिशों में मसरूफ है, हमारा दुश्मन कौन है, दुश्मन के हवारी कौन है, दुश्मन के आलयकार कौन है, दुश्मन की साजिश क्या है, दुश्मन के टूल्स क्या हैं, अगर हम इसको नहीं समझेंगे हम अपने अंदर बसीरत पैदा नहीं कर सकते, हम अपनी बसीरत से काम नहीं ले सकते। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए, हमें दोस्त का भी मालूम होना चाहिए कि कौन दोस्त है, और हमें दुश्मन का भी मालूम होना चाहिए कि दुश्मन कौन है। और ज़िम्नन मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि एक चीज जो इंसान की बसीरत अफजाई का बाइस है वो है नबूवत से तमस्सुक और इमामत से तमस्सुक, वली खुदा से तमस्सुक। पूरी तारीख में जो लोग नबूवत व इमामत से मुंसलिक रहे वो कभी गुमराह नहीं हुए, वो कभी हक व बातिल में कभी मुश्तबे नहीं हुए, कभी भी उनके सामने ऐसा नहीं हुआ कि हक व बातिल मुश्तबे हो गया हो, नहीं, हमेशा उनके लिए हक वाज़े रहा, बातिल वाज़े रहा, वो हमेशा हक के साथ खड़े हुए। लिहाजा जो शख्स भी बाबसीरत बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो नबूवत, विलायत और इमामत के साथ मुंसलिक हो जाए। लिहाजा आज हमें ज़रूरत है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से अपनी बसीरत को बढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको बाबसीरत बनने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।